چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں۔ قارون کو نہیں نگلا تھا اس سے، کہ میں سب کو نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستاذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتا ہے ان تعاجل له وتهلكه، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیرے خلاف چل رہے ہیں، اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اچھا، زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان مٹا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی بغدت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری؟ بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی، تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے حیا ہے، تو میں تمہیں انسان ہی چھوڑتا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو ہوتا ہی کوئی نہ۔ تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اسے ہونا چاہیے، پکڑ لو، دبو کو، نکل جاؤ، سر اڑا دو۔ وہ کہتا ہے تعونی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے فمنی والی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے، تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو، نافرمانی پہ چوتھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں، اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو، وحدت اللہ، وہ کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ ساری دنیا کا پر اس کی نظر ہے، دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر مجھے پلک کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر کیسی ہے؟ تم بڑے مزے سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پھر کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں کا یا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے تو اس کا اندھیرا ہے، اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین 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 چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بن رہی، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چاہے اس کا چھوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرصوں پر بیٹھ کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت لینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں، تو میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ۔ الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم، لا تأخذه سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی پھر۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے، فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا اور یہ اسی راستے سے پار ہو گیا، اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش بالب نکال۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دیکھے رو پتھر، ابھی اللہ کی قدرت دیکھ ابھی کہہ رہا ہے ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر تو وہ عقل سے بہرے نہیں ہوتے ہیں۔ کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نبی نے انتہائی طاقت ہوتی, کھڑے ہوئے, آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے, اونگ آنے لگی, جھٹکے آنے لگے. ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پہلے گر کے ٹوٹ گئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ ہو. لا تأخذه سنة اونگ سے پاک ولا نوم, نیند سے پاک, کھانے سے پاک, یطعم ولا یطعم, موت سے پاک, یحیی و یمیت ولا یموت, حی لا یموت, یمیت الخلاق ولا یموت, یطعم ولا یطعم, کھلاتا ہے کھاتا نہیں, یسقی ولا یسقی, پلاتا ہے پیتا نہیں, ینوم ولا ینام, سلاتا ہے سوتا نہیں, مٹی مٹی کر لیتا ہے, خود ہر عیب سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات, اللہ کون ہے آسمانوں کا مالک, وما فی الارض, اللہ کون ہے زمینوں کا مالک. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کون ہے اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. اللہ کون ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ماضی حال فیوچر ابھی آئے نہیں, کل ابھی آئے نہیں, اسے پتہ ہے کل کیا ہو. مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا. میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو, نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں, دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو, وہ دودھ ٹھنڈا کر جا رہی ہے کمرے میں. اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں ایک بڑا بنایا ہوا تھا جن کا اسے بہت شوق تھا. 120 کلو کا ریپ لگا ہے, 120 کلو کے ریپ لگا ہے, اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جمع. کھانا بھی رہ گیا, دودھ بھی رہ گیا, ہم پیٹ سے رہ گئے, ہم روتے رہ گئے, اور موت اسے اٹھا کے لے گئی. اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا. اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم, کیا مطلب یہ ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے. وما خلفہم, آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا, پتہ نہیں کیا کہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء, تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا, ہم نے تھماوا کیا اور کائنات کو پیدا کیا. اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے. میرے گناہ نہیں دیکھے بھائی, میری نافرمانیاں نہیں دیکھے. اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا, اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. وجعل منهم القردة والخنازير, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. ایک مچھلی کے شکار بننا پورا قردة خاصا, ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا, اور صبح اٹھے تو سب بندر بدریا, سب بندر بندریا. اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں. ان تتبعون الا الظن, تمہارا علم اندازوں کا علم ہے. اور 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی قرآن بھی بدلا ہے, اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِحَزْلٍ. تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو, تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے, فزیالوجی پڑھ کے, ہائیجین پڑھ کے, ایناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. انسان صرف قرآن بناتا ہے. وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا. اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا رہا ہے. میرے بچوں, قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, صرف یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے. یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے. یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہے. یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے. اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے, کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے ایمان والو. ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو, ان بچیوں کو, عورتوں کو, یا اے ایمان والو 89 دفعہ قرآن کھول کے. یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے صرف میرے اور آپ کے لیے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تو پڑھ لو, وہ تو پڑھ. یہ تو صرف روٹی کمانے کا علم ہے, یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا, یہ روٹی کمانے کا علم. اس سے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن, یہ تمہارے گمان اندازے ہیں, کوئی حقیقت تو ہے نہیں. لفظ جب چاہے تبدیل کر, جب ظاہر حدیث کر, بند عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی, اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے, جوان بچی ہے, 15-16 سال کی عمر ہے, اور ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا, ایک فرشتہ حسین شکل میں. مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک,
مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل احب لکی غلاما زکیہ، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، تیری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی نہیں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وهو علی عین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، اور اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ نے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نمایا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتار العلیم القابض القابض الفاسد الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحق العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الخط الودیع القوی الحمید المبسط المبدع المعید المحیی الممیت الواجد الحاجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المجتبی العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المبسط الجامد الغنی المغنی المانع الخالق الناصر النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ اللہ، یہ ہے ہمارا سچا اللہ۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنے رب کو؟ میرا رب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ تو پھر وہ یہ فرش سے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مانچیرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا دل ملتان ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ ان ہتانی لے یار قبل تو دو، جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان ہتانی نماز قبل تو، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کر لیا۔ من اعظم منی جودا وکرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا تو بچے گا تم نہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا، میں کب چاہتا تھا کہ وہ کس جوانی میں اور اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا، میں نے کب سوچا؟ تو یہ کس نے کیا، کہاں سے لگام کھینچی جا رہی؟ بدیع السماوات والارض یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے۔ یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے؟ کتنے کا مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی ہے، 8 کنال، اور پلر گنو کتنے لگی ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دلا رہا ہوں، 8 کنال ہے اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو۔ اور میرا رب کا رفع السماوات، تیرے رب نے آسمان بولنے کو کیا بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر، کوئی ستون، اچھا کوئی چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا اور سے میرے آسمان کو دیکھے، کوئی پھٹن کوئی چول ہے نہیں۔ ثم ارجع البصر، اب ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو۔ کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا۔ ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے لیزوں پہ بیٹھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا۔
ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، افسانی بھی آئے گا، باغباز بھی آئے گا، ناچنے والی بھی ہوگی، پردہ دار بھی ہوں گی، جامع دار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، تیرا رب تو ایک مسٹ اس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا کرے، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واسرجت الارض اسفالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر کر مان پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے، فقالت ہواها منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے چھڑیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ آج میں میرا اللہ کہے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہائے اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی، وأزلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا، ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفیٰ بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دو، برا کیا ہے تول دو۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے پیچھے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہ رب سے زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے کون بیٹھے اسے تمہاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ، تم نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، تم بھی دیکھ رہا، کوئی نہیں مجھے پر اللہ کا میں تو ہوں، الا هو رابعهم ولا خمسۃ، پانچ ہو جاؤ، الا هو سادسهم، چھٹا میں تو ہوں، ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا ناصر، زیادہ ہو جاؤ، الا هو معن، ارے دیکھ رہا ہوں، شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، نماز کس نے چھوڑی ہے اور کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو، یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ، اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے، اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا، اس دن مجھے کیا گیا، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو، اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے۔ میرے عزیزو اللہ کو بھولو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک حدیث سنا، عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمتنی فیما اريد، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس سے اوپر ہیں، 15 سال اس میں سے نکال کر کہ بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکات فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے، 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔
یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی. اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر. اگر یہ اگر ٹکٹ کرتے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تو نہیں. تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے. تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہے نا. تو میرے عزیزو اللہ کہتا ہے انسلم تلیفی ما اوری، یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا، پہاڑ نہیں ڈالا. توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے. مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا. ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں. وہ جو قبر میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ یہ دنیا شارت سے زیادہ قریب ہے. جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے اس کو کہو یا اللہ. وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی. ایک بت پرست تھا پانی، وہ 70 برس یا سنم یا سنم یا سنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ اللہ سے نکل گیا یا سمد، سنم سمد فریکوینسی ایک ہے. تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی. فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں. 70 سال سے انتظار کر رہا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکار. آج چاہے اس نے بھول کے پکار میں جو. اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھ بھرا جہان ہے. اللہ کو چھوڑ. حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا بخار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہ 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 کی آواز ہے. سارے پیچھے ہٹ گئے. اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئے. حسین نیزے کے مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو؟ پھر آواز ہے جا جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا. تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا. یہ تو اللہ نے دکھایا دے خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں. آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مرری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی. تو اس کے بعد وہاں قطر و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا. تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئیے، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا. بڈھا تھا خبیث. تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے. تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزت میں توڑی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ رکھا. تو سارا مدینہ غصے سے کڑا ہوا. اس کی قبر پہ پہنچا. جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی. جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو ابھی اس خبیث پر دوبارہ مر کے ڈال دی. اللہ حاصل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے. امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مان جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کفی کو کبھی پوری جو چاہوں یہ کر دوں گا. سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے. بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے. فطرت یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات. تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے. ان لمن تحیا فلا تموت ابدا. اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی. کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے. پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ آئے. اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی تو تکلیفیں نہ.
تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں ہے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ پڑو۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کرتا، درد محنت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر فتح اعلان ہوتا، زندگی مل گئی لا تموتوا، جوانی مل گئی لا تحرموا، صحت مل گئی لا تسموا۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اسی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، تو بیٹو بیٹیو اللہ سے سودا کر دو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ طبقہ ہیں، طاقت ہے۔ فسوف ترى اذا انشق القطار افرسا تحت رجلك من نمار، آنکھیں بند ہونے دو تو دیکھنا کہ تم کس گرے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قبالیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ رہی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیا آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا۔ 3 کیٹیگری ہم نے بنائی، کسی وقت پیسے پر، یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبھی ہوئے، بڑا کیوں ہے، پیسہ زیادہ ہے، یہ میڈیا آفر ہے، کیا مطلب گزارا ہے، یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال، یشربون، ان کو بھی پلانے والے خود رام ہوں گے، لیکن اگر فرق بتانا چاہتا وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل دوسرا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کری جو لگی ہوئی ہے سب سے مدنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی کڑے کی خوشبو مہک جائے، اس کی تلی کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا کر دیتی شراب۔ پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، ولدان مخلدون، مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت،
میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کوڑا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کوڑے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتا کہ چہرہ کا سبب یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر غافران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کب صلاح کے ہوں تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھتی، وصیامہن تم عورتوں نے روزے رکھتے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو آپ پچھو کالا رنگ نظر آ نہیں، اس لیے بیچاریاں اتنے اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، یہ لے کر کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے لیکن کوئی پکتا۔ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اب چمڑی کو جوان کے کھانے کے، بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بڑے طرح سے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اور میرے رب اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نماد انسانوں کو گریٹ، اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے مالک کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا، چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پار، بڑھاپے سے پار، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی، نیند تو چکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مطلب۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو گول کرو گی خیر ہے کی ہوا ہے، اور بیگم خانم کو دیکھنے لگی تو کہے گا اللہ خیر ہوگا، پتہ نہیں آج بیگم یہ آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ، اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں۔ اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دور بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشد بن خزاء بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جاہی بن ناحس بن باقی بن عیفی بن حقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن جرعوہ بن عیدی بن زیشان بن یوسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن ایدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروج بن رعوم بن فاتح بن عامر بن اسفق شاہ بن سام بن نوح بن لامک بن بطو شادہ بن ادریس بن یلک بن ملد الدین بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آپ کے نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو ناطقہ ہیں میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں، وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تو ایک گھٹن مار دیتی. پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت، ایسا ٹاپ، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی. میرا خود یہ پیشہ ہے. 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنو بات. ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے. میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. جیسے اس نے دائرہ لگا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں. یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے، اندر سے دوری کی وجہ سے. تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ. 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے. یہیں بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی. تو اس کو مجھے فون آیا. اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں. کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت. تو بیٹھو اللہ سے سودا کر دو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تم 4 دن لوگ سنتے نہیں بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں. تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ. تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا. پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ. تو وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے، انہیں لگے گا جیسے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان اشان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربہ لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم پہ آ جائے. اور پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے. یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی کرنی ہے.
اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا. اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا. تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا. جوڑے کتنے ہیں؟ 100. اب میں نے کرتا پہنا ہے, بنیان نظر آ رہی, ان بنوں کی پتا میں بھی پائی یا نہیں پائی. وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا 1951 میں. تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی. ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر. تو 100 جوڑے, ہر جوڑا نظر آئے گا, آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا. اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا, ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل. تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو. اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا, 125 فٹ. اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں. اور یہاں تک جوئیں نکلتی ہیں, وہاں موتی ہوں گے, ہیرے ہوں گے, یاقوت ہوں گے, جواہرات ہوں گے, خوشبو ہوگی. پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ. تو ایک ہوا چلے گی, وہ ہمیں خوشبو لگائے. اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں, تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی. جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سنا. وہ کہیں گے اللہ سناؤ. تو اللہ جنت کے یوروں سے فرمائے گا گاؤ. جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف. جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی. اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے. کیا اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد, اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معه. داؤد علیہ السلام آئیں گے, جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ اسٹاپ کرے گا. کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. میں نبی کی شان دیکھنی ہوں تو تجھ سے دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں تو سارے ایسے چمکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی تم ہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا رب سنائے. یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی وزواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں, مرد, فرشتے, جنت, رند, چرند, دریا, نہریں, چشمے, پہاڑ, درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. 64 دن وزیر اعظم صاحب جو لکھن دیں, لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے ان آنکھوں سے نہیں, پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے, تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جب تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں, 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں, جس سے سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں, میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں, ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے, خوش ہو؟ زینب کیا حال ہے, خوش؟
اسلم کیا حال ہے؟ کچھ ایک ایک سے پوچھتے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے کہ بکواس ہے. کیڑے نہیں، درنیں تھی ایک تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ کا شہر ہی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ عجیب بنا بیمار ہے، عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سامان ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. وہ سارے نبیوں کے ساتھ ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوٹنے پڑتی. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے. یہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ پڑھ کے برا حالت. ارے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے. یہ وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کی کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی. دیکھ کر میں چلا گیا رات کو 12 بجے. تو سردیوں کا دن سے اور ٹپ میں پانی کا اس میں پاؤں ڈالے. ادھر کالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ. کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے. پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ کے مارتا ہوں. پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، شکر کرو. 5 نماز قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے. 30 روزے. بیمار ہو تو معاف ہو گئے، بال نہ رکھے. مسافر ہو بال نہ رکھے. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی. یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ. یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ. تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے. تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہیں ان کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان. دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا. آج اس کی قبر کا نشان. ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. گورا تھا، نہیں ڈھونڈ سکے. یہ تو ایسی دیر اشاع کر دیتی. 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کرا. اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً. صرف چائنا کا جب حملہ کیا تو وہاں جو قطر و غالبدی وہ بڑے لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ. آج اس کی قبر پر کہیں نشان ہے. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نمازیں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے. روزہ چھٹی اجازت مسافر اور چھوٹ. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ حج پیسے والوں. ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں. 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو عمر ہیں ذرا جاگ کے سن. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرے رب نے کہا 4 کام کا. صرف 4. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. آپ نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں لے. آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے. تیسرا حسن خلیقت ہے، اپنے اخلاق کا چیز. ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو. استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے. مولا علی کا فرمان ہے تو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں منڈی جا کے دیش سے. سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صاحب. وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام ہوں بازار میں دیش. یہ سب تمہارے روحانی باپ کا ہے. یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ ان سے آنکھیں بند کرو. جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے
ان کے آگے جھکو، ادب لگو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب سے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنے سال، دہائیاں ہو گئی، پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا، سب کے، مجھے تو چند ایک کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں کہ ان کا میرے اوپر احسان۔ اپنے استادوں کے لیے خاطر جو مر گئے ان کے لیے اِسارے ثواب کرو، تمہیں اللہ علم میں نورانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کسی اور میں طے کرو۔ اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، یہ سب بچے بچیاں سنیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا، فرض نماز، اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا، ادھر آپ کا گھر تھا لیفٹ پہ، میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ ماں ایسی چیز، آج کی مائیں بڑی تھی۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی، بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نقارے پہ چوٹ پڑنے والی۔